سے زیادہ کی تعداد ہے جو اس وقت وہاں مولا کی مزار پر پرسہ دے رہی ہے۔ اپنی آوازوں کو اتنا بلند کیجیے گا کہ ہماری آواز روحانی اعتبار سے ہی صحیح امام کی قبر تک پہنچ جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آمادہ ہیں رونے کے لیے؟ اجرکم اللہ۔ بعض اوقات رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے۔ میں ایک جگہ مجلس پڑھ کر اترا تو ایک روتا ہوا عزادار مجھ سے کہنے لگا مولانا آج آپ نے مصائب کم پڑھے۔ تو میں نے روتے ہوئے کہا کیا یہ کم مصائب ہیں کہ حسین گھوڑے سے گر گئے؟ یہ پڑھ دینا میرا کہ امام گھوڑے سے گر گئے، میرے آپ کے آبا و اجداد ہماری نسلیں امام حسین کی گھوڑے کے سموں پہ قربان۔ ابھی اگر میں اس ممبر سے گر جاؤں تو یہ بھائی سہارا دیں گے، وہ بھائی پوچھیں گے مولانا چوٹ تو نہیں لگی، کیا ہوا تھا، کیوں گر گئے تھے؟ کربلا میں ہزاروں کی تعداد حسین کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی نیزہ چبھوتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب حضرت مختار نے پوچھا نا شمر سے کہ گزارش سنا کہ تو نے کیا کیا ہے، جب حتی حرملہ سے پوچھا تو اس نے کہا میرے تیر سے ہی تو حسین گرے تھے، میں نے حسین کے سینے پہ وہ تیر مارا تھا جو کمر سے نکل رہا تھا۔ امام سے اس تیر کے لگنے کے بعد گھوڑے پر بیٹھا نہیں گیا، کبھی دائیں گرنے لگتے تھے زین پکڑ کے سنبھلتے تھے، کبھی بائیں گرنے لگتے تھے زین پکڑ کے سنبھلتے تھے، اور جہاں گر رہے ہوتے تھے وہاں اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ، لا واللہ، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ مختار کے دربار میں جب ایک سپاہی نے کہا نا کہ ہم قریب تھے جب حسین کو ہم گرا رہے تھے تو ہم قریب تھے، مگر ایک عجیب منظر یہ بھی تھا کہ حسین گرتے گرتے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے۔ ہم تو کوئی کچھ دے ہی نہیں رہا تھا، ہم تو سب چاہتے تھے کہ حسین گر جائے، مگر حسین بار بار کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے۔ میں نے حرم حضرت معصومہ قم میں آیت اللہ مشکینی سے یہ مصائب سنے، وہ بیان کر رہے تھے کہ جب امام حسین گرتے ہوئے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے تو جناب زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی میری گود میں آ جاؤ، اور حسین کہتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، اماں مجھے خود گرنے دیجئے۔ کبھی نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے اے میرے لال میری آغوش میں آ جا، اور نبی سے فرماتے تھے حسین نانا یہ میرا امتحان ہے، مجھے خود نبی نے کربلا پہ گرنے دیجئے۔ کوئی نہیں تھا جو حسین مولا کو سہارا دیتا، لیکن ہاں اس ذوالجناح نے گھٹنے ٹیک دیے تاکہ حسین گرے تو تکلیف کم سے کم ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے رونے کا، جسے رونا نہ آ رہا ہو برابر والا رو رہا ہو، وہ اللہ سے ایک آنسو ضرور مجلس میں مانگا کرے۔ اس آنسو کی بڑی قیمت ہے، محشر میں یہ آنسو بہت کام آئے گا، قبر میں اس آنسو کے بڑے نتیجے ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ بعض اوقات رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، اور ایک جملہ میں نے یہ کہا کہ سندی ابن شاہق نے امام موسیٰ کاظم پہ ہاتھ اٹھایا۔ یہ رونے کے لیے بہت ہے، ماتم کے لیے بہت ہے۔ تصور کریں حالت غیر ہونے لگتی ہے جب حجت خدا پر کوئی ہاتھ اٹھائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ حرم امام حسین میں ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا، آیت اللہ شیرازی صاحب فتویٰ تحریم تمباکو وہ مجلس میں بیٹھے تھے، وہ روتے روتے کہنے لگے آہستہ آہستہ پڑھو، تم اتنے سخت سخت مصائب اتنی جلدی جلدی پڑھ رہے ہو، ہمیں رونے تو دو، ایک ایک جملے پر ہمیں غور تو کرنے دو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ جب اس نے کہا نا ایک ایسا جملہ کہا جس پہ آیت اللہ شیرازی چیخ مار کے روئے اور 3 گھنٹے بے ہوش رہے، اور وہ جملہ یہ تھا کہ دربار شام میں آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے ہمیں اہل بیت کے، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ امام موسیٰ کاظم پر سندی ابن شاہق ہاتھ اٹھاتا تھا، اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا
کہ امام کو جو پانی لا کے دیا جاتا تھا وہ اتنا، میں کیا لفظ بولوں گا، اتنا بدمزہ ہوتا تھا، اتنا کڑوا اور تلخ ہوتا تھا. امام فرماتے تھے میں تمہارے کھانے اور پینے کا محتاج نہیں ہوں. مگر عزیزارو، میرا ایک سوال ہے اتنے بڑے مجمع سے، اگر ہمارے ملک کا کوئی، ہماری قوم کا بڑا 2 دن بھی اسیر ہو جائے تو ساری قوم باہر نکل آئے گی، روڈ رستے روک دیے جائیں گے، دھرنے اور احتجاج شروع ہو جائیں گے. ماتم اس بات کا ہے 14 سال قید میں رہے. اس وقت کے شیعوں کی کیا کیفیت تھی؟ کوئی ایک مثال تو بتائیے جو لوگ باہر نکلے ہوں، جو لوگوں نے احتجاج کیا ہو. حالات کتنے عجیب تھے. میں ایک روایت سناؤں گا، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ حالات کیا تھے. ہارون رشید کے دربار میں روزانہ محفل طرب سجتی ہے، لہو و لعب کی محفل سجائی جاتی ہے، غزلیں سنائی جاتی ہیں، رقاصاؤں کو، مغنیاؤں کو بلایا جاتا ہے. ایک دن اس محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ بغداد کے اندر ہم نے مدینے کا ادیب، عربی ادیب، مدینے کا رہنے والا ابو العطا جو مدینے کا رہنے والا ایک عربی ادیب شاعر تھا، کسی نے کہا آج ہم نے اسے بغداد میں دیکھا ہے. ہارون کہنے لگا وہ تو مدینے کا رہنے والا ہے، بغداد میں کیا کرے گا؟ کہا نہیں حضور میں نے خود دیکھا ہے. اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ ڈھونڈو ابو العطا کہاں ٹھہرا ہوا ہے. ایک سرائے میں پتہ چلا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ، زوجہ اور بچوں کے ساتھ ایک سرائے میں مسافر خانے میں ٹھہرے ہوئے ہیں. جا کے پیغام دیا کہ ہارون رشید نے آپ کو بلایا ہے. ابو العطا دربار میں پہنچتے ہیں. 3 دن تک ابو العطا سے کلام سنتا رہا. تیسرے دن جب کہا نا وہ کلام سناؤ جو تم نے بصرے میں پڑھا تھا اور ساری محفل تم نے لوٹ لی تھی اور اب تک عربی ادب کے اندر اتنا بڑا کلام نہیں ہے، وہ کلام سناؤ. جب کلام سنا رہے ہوتے تھے تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ انہیں بھی کچھ پیش کیا جاتا تھا، پانی، کھانا. ابو العطا تیسرے دن جب کلام سنانے کے لیے اس سے پائے وہ کلام سناؤ جو بصرے میں پڑھا تھا. تو ابو العطا کہنے لگا امیر میں 3 دن سے تمہیں کلام سنا رہا ہوں، مجھے اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ ہارون نے کہا جو مانگو گے دوں گا، مجھے بس وہ سنا دو جو مانگو گے دوں گا. جب کلام سنا دیا اٹھ کے جانے لگا. جاتے جاتے پلٹ کر آیا ہارون رشید، کہنے لگا ابو العطا تم کچھ مانگنا چاہ رہے تھے، بتاؤ کیا چاہیے؟ تو آنکھوں میں آنسو بھر کے کہنے لگے میرے امام کو آزاد کر دو. میرا امام تمہارے قید خانے میں، میری شیری، میرے شعر کی وجہ سے، میری کلام کی وجہ سے میرا امام آزاد کرو. کچھ دیر کے لیے سوچتا رہا، کہنے لگا 2 دن بعد آ جانا، زندان کے دروازے پر تمہارے امام کو آزاد کر دیں گے. اب آپ سوچ سکتے ہیں ایک شیعہ کی وجہ سے اگر اس کا امام آزاد ہو رہا ہو، ایک چاہنے والے کے لیے کتنا بڑا مقام ہے کہ میری وجہ سے میرا امام آزاد ہو رہا ہے. خوشی خوشی اپنے مسافر خانے پہنچے، اپنی زوجہ سے کہا دیکھو میرے شعر کہنے کا آج میں نے نتیجہ لے لیا، میں جو شاعری کرتا تھا آج مجھے اس کا حاصل ہو گیا، میں اپنے امام کو آزاد کروا کے آیا ہوں. 2 دن بعد چلیں گے زندان کے دروازے پر، اپنے امام کو لے کر آئیں گے. 2 دن بعد ابو العطا، ابھی آپ تابوت کی بھی زیارت کریں گے، منظر دیکھیے گا کیا ہے کہ ایک مرتبہ 2 دن کے بعد جب ابو العطا دروازہ زندان پر پہنچا نا تو بار بار دروازہ کھلتا تھا، کبھی کسی اسیر کو لایا جاتا تھا، کبھی کسی کو آزاد کیا جاتا تھا. اور ہر مرتبہ دروازہ کھلنے پہ ابو العطا پڑھ کے کہتا تھا میرا امام بھی تو آج آزاد ہونا ہے. امام موسیٰ کاظم، موسیٰ ابن جعفر کو کب آزاد کرو گے؟ تو زندان مان کہتا تھا کبھی ابھی کچھ اور رکو، ابھی کچھ دیر اور رکو، آج تمہارا امام آزاد ہوگا. ابو العطا کہتا ہے کہ عصر کا وقت جب شروع ہوا تو دروازہ کھلا، میرے سامنے سے ایک تختے پر جنازہ لے جا رہے تھے، 4 مزدور جنازہ اٹھا کے لے جا رہے تھے. میں نے انہی میں سے ایک سے پوچھا